پریس میں سوال پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر کیوں رکھا؟ آپ نے گوتم بدھ کو 13ویں نمبر پر رکھا، آپ نے مہاویر کو 99ویں نمبر کے اوپر رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آئی؟ وہ لکھتے ہیں کہ he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کی تاریخ میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں پایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس جلسے میں مجھے کل کے لیے دعوت ملی تھی اور میں اس ترتیب سے اور اس حساب سے میں بنارس سے نکلا تھا کہ رات میں 8 یا بہت اگر ٹرین لیٹ ہو گئی تو 9 بجے تک کٹیہار، اور پھر وہاں سے آپ کے یہاں آنے میں جو وقت لگے گا میں آؤں گا اور تقریر کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کوہرے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ٹرینیں حد سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ کل جس ٹرین سے میں بنارس سے آ رہا تھا وہ ٹرین تقریباً 6 سے 7 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ رات میں 2 بجے میں کٹیہار اسٹیشن پہنچا، اور ظاہر ہے وہاں سے پھر یہاں آنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے، تو آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جلسے کے ذمہ داروں نے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ آپ آ جائیں، ہم صبح 9 بجے مختصر سا پروگرام کر لیں گے تاکہ عوام کے درمیان یہ میسج نہ جائے کہ کمیٹی کے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، مولانا سے بات نہیں کی تھی، ٹائم نہیں لیا تھا، بس نام دے دیا تھا، آپ آ جائیے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن پھر بعد میں یہ مشورہ ہوا کہ نہیں، صبح کے وقت لوگ حاضر نہیں ہو پائیں گے، رات میں پروگرام رکھا جائے مغرب بعد۔ میں آج ارریہ ہی میں تھا، جمعہ میں نے مولانا مفیظ الدین ریاضی صاحب کی مسجد میں، مسجد توحید میں پڑھایا، اور پھر ان کے ادارے کی زیارت کرنے کے بعد میں سیدھا آپ کے یہاں چلا رہا۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید پروگرام کسی مسجد وغیرہ میں وقتی طور پر رکھ لیا گیا ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا جو ٹینٹ تھا اور پروگرام کے جو لوازمات تھے وہ سارے کے سارے آج بھی برقرار ہیں۔ اب ظاہر ہے ٹینٹ والے ہیں، لائٹنگ والے ہیں، مائک والے ہیں، ان سب کا ایک دن کا ایکسٹرا خرچ بھی بڑا ہوگا، تو یہ تو میرے خیال سے مناسب نہیں تھا۔ یہ پروگرام مسجد میں کر لیتے آپ۔ دیکھیے سیمانچل کے جلسوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان جلسوں پر ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ان جلسوں کے لوازمات پر، ان کے ٹپ ٹاپ پر
اب تو کئی جگہ کشن گنج وغیرہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پھاٹک بن رہے ہیں، علماء کی اور مقررین کی بڑی بڑی تصویریں لگا کر کے فاٹک بنائے جا رہے ہیں، اور 2-3 کلومیٹر دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اس گاؤں میں جلسہ ہے، اور شیخ عبد الغفار صاحب آ رہے ہیں، شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب آ رہے ہیں، کون کون آ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرے بھائیوں مناسب نہیں ہیں۔ اہل حدیث کے جو جلسے ہوتے تھے اور آج بھی ہندوستان کے اور علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ سمپل ہوتے ہیں، سادگی والے ہوتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بڑی مسجد ہو، کوئی بڑا میدان ہو، آپ وہاں پروگرام رکھیں اور کم سے کم خرچ میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے یہ پروگرام مغرب بعد رکھا ہے اور اچھی خاصی پبلک ہمارے سامنے موجود ہے۔ مغرب بعد پروگرام شروع ہو اور رات میں 10 سے 11 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے، یہ سب سے بہترین پروگرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو عشاء کے بعد آپ کرتے تھے، ورنہ عشاء کے بعد آپ جلدی سے سو جاتے تھے تاکہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ ہمارے سیمانچل کے جلسے رات بھر ہوتے ہیں۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، دوسرے گاؤں سے عورتیں آتی تھیں، اب یہ مسئلہ تھا رات میں وہ کہاں جائیں گی، تو چلو صاحب صبح فجر تک ان کو جگائے رکھو۔ اب وہ مسئلے ختم ہو گئے۔ اب 90% لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہیں، کوئی بائک سے آ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی وغیرہ سے آ رہا ہے، تو اب یہ جلسے میکسیمم 12 بجے تک ختم ہو جانے چاہیے۔ ان جلسوں کو ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں یہ اپیل کروں گا آپ سے، آپ جانتے ہیں کہ جلسہ ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا، بڑھایا گیا، ذمہ داروں کے اوپر اس کا خرچ آیا ہوگا۔ آپ حضرات چونکہ یہ جلسہ ادارے کے لیے ہے، مدرسے کے لیے ہے، اس میں آپ دل کھول کر کے تعاون کریں۔ جلسے کا جو ایکسٹرا خرچ ہوا ہے وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس مدرسے کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کچھ صفات بیان کی ہیں، کچھ وشیشتائیں، کچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ میرا نبی کون سا نبی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی رسول بھی ہے، میرا نبی نبی بھی ہے، اور میرا نبی امی بھی ہے۔ امی میز جو دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا نہ ہو۔ دنیا میں پڑھنے لکھنے کا کیا سسٹم ہے؟ بچہ مدرسے جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، استاذ کے سامنے کتاب کھول رہا ہے، استاذ پڑھا رہا ہے، یہی تو ہے سسٹم پڑھنے پڑھانے کا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس سسٹم کے تحت پڑھائی نہیں، قلم نہیں پکڑا آپ نے، استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے اللہ نے آپ کو امی کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا علم دیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نبی ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اللہ کے نبی کو سکھانے والے ٹیچر حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، اور اللہ کے نبی ان آیتوں کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا علم دیا کہ آپ ایک امی ہونے کے باوجود آپ نے کسی استاذ کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کسی مکتب کا رخ نہیں کیا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم دیا کہ آپ ساری کائنات کے معلم بن گئے، ساری کائنات کے ٹیچر بن گئے، ساری کائنات آپ کی شکشا سے، آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ہمارے نبی ٹیچر تھے،
ہمارے نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ٹیچر تھے، اور ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس مذہب کی پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی، اس مذہب کا ماننے والا آج بھارت میں سب سے زیادہ اللیٹریٹ ہے، سب سے زیادہ نرکشر ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ ہے۔ گاؤں گاؤں میں مدرسے کھلے، اسکول کھلے، مسلمان کا بچہ نہ اسکول میں پڑھ رہا ہے نہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ بہت اگر پڑھ لیا تو 5 کلاس تک پڑھ لیا، اس کے بعد باپ نے بچے کو کام پہ لگا دیا۔ دنیا کی دوسری قومیں ایک ٹائم کھانا کھا لیتی ہیں اور ایک ٹائم بھوکی رہ جاتی ہیں مگر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی کمائی کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اپنے بچوں کی پڑھائی ہم نے چھوڑا دی۔ کتنے ٹیلنٹڈ بچے، کتنے ذہین بچے، کتنے جینیس بچے، ماں باپ نے ان کی پڑھائی چھڑا کر کے ان کو دنیا کے کاموں میں لگا دیا۔ ہو لوگوں، تم نے دنیا کی کمائی کے لیے اگر اپنے بچوں کی پڑھائی کو چھڑوایا تو یہ بھی بچوں کا قتل ہے، یہ بھی بچوں کی ہتیا ہے، یہ بھی بچوں کا خون کرنا ہے۔ اور قرآن 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کی ہتیا نہ کرو۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا پالیٹکس کے سہارے ہم ترقی اب اس ملک میں نہیں کر سکتے۔ بہت گندا کیا جا چکا ہے راجنیتی کو اور پالیٹکس کو، بہت اس کے اندر کھیل جاری ہو چکا ہے۔ اب اس ملک کے اندر ہماری ترقی 2 ہی چیزوں میں ہے، ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے اور ہم تجارت کے میدان میں آگے بڑھے۔ ہم ایک اچھے تعلیم یافتہ بنے تاکہ زمانے کی دور سے ہم قدم سے قدم ملا کر چل سکیں، اور ہم اچھے بزنس مین بنے، تجارت کرنے والے بنے تاکہ مال و دولت کی کوئی کمی ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب سیمانچل کا علاقہ پسماندہ ہے، پسماندہ ہے۔ کیوں پسماندہ ہے بھائی؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے؟ آپ کے اسی علاقے میں بڑی بڑی علمی شخصیات پیدا ہوئی، اتنے بڑے بڑے مدرسے اور کالجز چلتے کشن گنج اور آپ کے ان علاقوں میں، پورے بھارت میں نہیں چلتے۔ یہ ٹائٹل ہٹائیے اپنے نام کے ساتھ کہ صاحب ہم پسماندہ لوگ ہیں، ہم بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں پچھڑا ہوا ہوں تو اس کا دماغ پچھڑا ہوا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ جو بھارت کے کسی اور حصے کا مسلمان کر سکتا ہے وہ اس سیمانچل کا مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ اپنے اندر ترقی پیدا کرنے کی کوشش کرو، کاروبار میں آگے بڑھو، اپنی ذہنیت کو بدلو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، بڑے غور سے سنیے گا، میں تقریر بہت لمبی نہیں کروں گا مگر بڑی پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتا کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، مدینہ کے اندر کون رہتا تھا؟ انصاری رہتے تھے۔ انصاری ایک تو ہمارے دور کے انصاری ہیں، اب یہ اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ آج کے انصاری اس مدینہ کے انصاری سے تعلق رکھتے تھے، لوگوں نے رشتہ تعلق جوڑنے کی کوشش کی۔ ہمارے بنارس میں بھی انصاری لوگ ہیں، یہاں بھی بہت سارے انصاری لوگ ہیں، میں بھی خود بھی انصاری ہوں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ انصاری ہیں۔ وہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، وہاں جتنے لوگ تھے وہ انصاری تھے۔ مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے، اب مدینہ کے اندر ظاہر ہے کہ غریب لوگ رہتے تھے۔ اب وہاں کے اندر جب یہ نئے نئے لوگ پہنچے، مدینہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دینا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ مدینہ کی جو معیشت ہے، جو کاروبار ہے، وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے
اس چیلنج کو کیسے حل کیا میرے بھائیوں، ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے۔ آپ نے باقاعدہ لسٹ بنائی، مکہ کے جتنے مہاجر صحابہ تھے اور مدینہ کے جتنے انصاری صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نام لے لے کر کے آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا، یہ فلاں مہاجر ہے، یہ فلاں انصاری کا بھائی ہے، یہ فلاں انصاری ہے، یہ فلاں مہاجر کا بھائی ہے۔ آپ نے نام لے لے کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ میں بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ہجرت کر کے یہ مدینہ آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ کرا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع کھجور کی کھیتی کرتے تھے، ان کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، پیسے والے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آفر کیا، اے عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، آؤ اس باغ کی جو بھی پیداوار ہے آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ اذان ہو رہی، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے اور سعد ابن ربیع انصاری کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا۔ سعد ابن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن، یہ میرا مال ہے، یہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ کھیتی میں کروں گا، محنت میں کروں گا، جو پھل نکلے گا وہ آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تم یہ نئے شہر میں آئے ہو سکتا ہے تمہیں رشتہ ملنے میں مشکل آئے، میں کسی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، تم اس سے نکاح کر لو، تمہیں گھر بھی مل جائے گا، گھر والی بھی مل جائے گی، تمہارے کاروبار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ آج تو سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے، سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ مقدمہ بازی کر رہا ہے، اس کی زمین ہڑپنے کے لیے تیار ہے، اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ کیا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ بس ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اور ایک رشتہ ہے جو نبی نے بنا دیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی۔ اس رشتے کو کیسے نبھا رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع؟ اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا گھر، یہاں تک کہ اپنی بیویوں تک کا بٹوارا کرنے کو تیار ہے۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا ہے میرے بھائی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیری پراپرٹی نہیں چاہیے۔ اے سعد ابن ربیع، میں تو تاجر آدمی ہوں، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، میں بزنس کر لوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے برکت دے گا۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیو، عبد الرحمن ابن عوف مارکیٹ گئے، مدینہ کے اندر اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ جو تھی اس کا نام تھا سوق بنی قینقاع۔ سوق بنی قینقاع یہ مدینہ کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، اور اس مارکیٹ کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا، پوری مارکیٹ میں یہودی چھائے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف اس مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پنیر کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔
पनीर का कारोबार शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला उनको इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है, इतना वो पैसा कमा लेते हैं कि वो निकाह भी कर लेते हैं और बीवी को मेहर में वो खजूर की गुठली के बराबर सोना भी दे देते हैं। अच्छा, उस जमाने का निकाह भी बड़ा सिंपल होता था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने निकाह कर लिया और अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला, क्योंकि कोई बारात नहीं निकली, कोई जहेज का लेन देन नहीं हुआ, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई हंगामा नहीं किया गया। बड़े सिंपल तरीके से उस जमाने में निकाह हो जाया करता था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने निकाह किया। उस जमाने में औरतें शादी के मौके पर खुशबू लगाती थी, वो खुशबू पीले रंग की होती थी, जर्द रंग की होती थी। उस खुशबू का कुछ कलर अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े पर नजर आ गया। नबी अकरम समझ गए कि इन्होंने नई नई शादी की है। आपने पूछा, अय अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ, अय अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। आपने पूछा कि तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? आज हमारे उल्टा पूछा जाता है। शादी के बाद क्या पूछा जाता है? क्या तुमको मिला, ससुराल से क्या मिला? बाइक मिली, 4 व्हीलर मिली, 2 व्हीलर मिली, कितना कैश मिला? लेते कि नहीं आप लोग? चलता है ना आपके यहाँ ऐसा? ये तो दुनिया का सबसे घटिया काम है कि शादी के मौके पर यानी लड़का मेहर भी लड़की से लेकर के दे। इससे तो गिरी हुई मेरे भाइयों कोई हरकत ही नहीं हो सकती। मेहर आपका हक है मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है, लड़के की जिम्मेदारी है। और मेहर ही वो कीमत है जिसकी बदौलत आप लड़की को अपने निकाह में लाते हैं। अगर आपके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि आप बीवी को मेहर दे सके, तो एक काम कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए और निकाह मत कीजिए। निकाह किया, नबी ने ये नहीं पूछा तुमने क्या पाया, नबी ने पूछा तुमने क्या दिया। क्योंकि उस जमाने में लड़की के बाप से कुछ लिया नहीं जाता था, लड़की को दिया जाता था। अभी मैं बयान करूंगा कि आज हमने जो माहौल बना दिया है मेरे प्यारे साथियों, आज कहीं न कहीं हमने बेटियों के ताल्लुक से ऐसा माहौल बना दिया है कि जब बेटी की पैदाइश की खबर इंसान सुनता है तो ऑटोमेटिक उसकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। वो सोचता है ये कहां से मेरे घर में मुसीबत आ गई। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे नबी ने बोझ नहीं बनाया, इस्लाम ने बोझ नहीं बनाया, शरीयत ने बोझ नहीं बनाया, हमने और आपने बोझ बनाया है। नबी अकरम ने पूछा, अब्दुर्रहमान तुमने शादी में मेहर में क्या दिया है? फरमाया, लवातम मिन ज़ाबिन, अल्लाह के नबी मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। आपने फरमाया कि तुमने वलीमा क्यों नहीं किया? औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही ज़बा करके करो, लेकिन वलीमा जरूर करो, वलीमा करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कुछ दिनों के बाद इतना पैसा कमाया कि मदीना के सबसे अमीर आदमी बन गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास हो गई। मेरे भाइयों, पैसा कमाना और प्रॉपर्टी बनाना और दौलत कमाना इस्लाम की नजर में बुरा नहीं है। बुरा यह है कि आप दौलत का गलत इस्तेमाल करें, बुरा यह है कि आप दौलत को सही जगह खर्च न करें, बुरा यह है कि आप दौलत के होने के बावजूद बखीली और कंजूसी करें, यह बुरा है। दौलत कमाना बुरा नहीं है। तो आज इस मुल्क में तरक्की के दो ही रास्ते हमारे पास, एक तो हम तालीम हासिल करें और दूसरे हम बिजनेस और तिजारत में आगे बढ़े। मदीना में वो मार्केट जहां यहूदियों का कब्जा था, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस मार्केट में बिजनेस करके करोड़पति अपने आप को बनाया। वो काम हम और आप भी आज कर सकते हैं। अपने आप अपने ऊपर से पसमानदा का टाइटल हटाओ और जमाने की दौड़ से कदम मिला करके चलना सीखो। तो मेरे नबी की पहली सिफत क्या अल्लाह ने बताई कि मेरे नबी उम्मी है। उम्मी मतलब दुनियावी सिस्टम के एतबार से आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है कि आप सारी कायनात के टीचर हैं। लिहाजा जो नबी सारी कायनात का टीचर है और जो नबी सारी कायनात को पढ़ाने के लिए आए थे, उस नबी की उम्मत को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। अगर आपको 4 बच्चे हैं, मैं नहीं कहता सारे बच्चों को आप मदरसे में डाल दो, किसी एक बच्चे को आप किसी और लाइन में डालो, किसी एक बच्चे को किसी और लाइन में डालो, लेकिन कम से कम 1-2 बच्चों को आप किसी मदरसे में कुरान का हाफिज और आलिम भी जरूर बनाओ। दीन और दुनिया दोनों का इल्म अपने बच्चों को दो। मेरे भाइयों, अगर आप तालीम से दूर हैं तो आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि अगर हमने तालीम अपने बच्चों को नहीं दी तो आने वाला दौर इस मुल्क में हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी, जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरा नबी तो नबी भी है, रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। अल्लज़ी
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور میرے نبی کا ذکر تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور میرے نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں مکہ کے اندر دو ہی آبادیاں رہتی تھی، یہودیوں کی آبادی رہتی تھی، عیسائیوں کی آبادی رہتی تھی، اس لیے قرآن میں تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا۔ آج ہمارے بھارت میں ہمارے بہت سارے بھائی ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کی کتابوں کا ادھین کرنے کے بعد، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پایا کہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کون سے مہینے میں پیدا ہوں گے، یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہوگا، آپ کی ماں کا نام کیا ہوگا، آپ کے باپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے ماننے والے کیسے ہوں گے، آپ کی 11 بیویوں کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہیں پر مہامت کہا گیا، کہیں پر محمد کہا گیا، کہیں پر آپ کا نام نراشنس یعنی پرشنسا کیا جانے والا، تعریف کیا جانے والا، جس کو عربی میں ہم ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہ محمد بن جائے گا، یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیم میں بھی ہمارے نبی کا ذکر آپ کو ملے گا۔ گرو نانک تو بعد کے دور کے، انہوں نے بھی ہمارے نبی کو یاد کیا ہے، ہمارے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ مہاویر جو جین مذہب کے بہت بڑے منی ہیں، مہاویر نے بھی اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں یہ دلیلیں دینے کی ضرورت غیر مسلم بھائیوں کو ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تو رب کا قرآن کافی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے نبی مانا ہے کیونکہ ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو تورات اور انجیل میں بھی ملے گا۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جب ایک غیر مسلم اسکالر 1980 میں کتاب لکھتا ہے امریکہ کے اندر، اور اس اسکالر کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام اس نے لکھا The 100 پرسنالٹیز، دنیا کی 100 مہان شخصیتیں، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ جب اس نے اس کتاب کو لکھا تو دنیا کی پوری تاریخ کا اس نے مطالعہ کیا، نبیوں کے بارے میں بھی پڑھا، سائنٹسٹ کے بارے میں بھی پڑھا، مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی پڑھا، وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے، آج بھی وہ انسان زندہ ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اپنی کتاب۔ اس کی جب یہ کتاب چھپتی ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی جب یہ کتاب پبلش ہو کر کے آتی ہے، پریس میں سوال پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر کیوں رکھا؟ آپ نے گوتم بدھ کو 13ویں نمبر پر رکھا، آپ نے مہاویر کو 99 نمبر کے اوپر رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آئی؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جواب دیتے ہیں، ان کی کتاب میں آج بھی یہ سینٹنس موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں پایا جو ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہو اور دوسری طرف بیٹیوں کی پرورش بھی کر رہا ہو، جو بیوی کا حق بھی ادا کر رہا ہو، جو اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہو، وہ مذہب کا بھی رہنما ہے، وہ گھر کا بھی رہنما ہے، اس نے مذہب کا بھی حق ادا کیا، اس نے دنیا کا بھی حق ادا کیا۔ میں نے دنیا کے پورے اتہاس میں اور پوری تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں پایا۔ یہ ہے ہمارے نبی، اللہ کہہ رہا ہے ان کا تذکرہ آپ کو تورات اور انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ تورات کو چینج کر دیا گیا، انجیل کو چینج کر دیا گیا، مگر آج بھی تورات کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر میرا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کی زبان میں سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں کڑاپن نہیں ہوگا، کٹھورتا نہیں ہوگی، وہ بازاروں میں چلا چلا کر کے بات کرنے والے نہیں ہوں گے، ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہوں گے، ولا
باقی یعفو ویصفحو، وہ برائی کے بدلے میں معاف کر دیں گے، وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے، چھما کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات اور انجیل کے اندر ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس نبی کا یہی کام ہے، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آج اس نبی کے ماننے والوں کا الٹا حال ہو گیا ہے۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کو تو شراب سے روکنا چاہیے تھا، لیکن شراب بھی پی رہی ہے۔ اس نبی کے ماننے والوں کو تو زناکاری سے روکنا چاہیے تھا، لیکن اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے آج زنا بھی کر رہے ہیں لوگ۔ اس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آج حرام خوری بھی کر رہے ہیں۔ وہ نبی دنیا کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بہار کے چیف منسٹر نے شراب بندی کی، سارے لوگوں نے اس کا ویلکم کیا، ہم نے بھی ویلکم کیا، مگر آپ سوچئے اسی کشن گنج کے علاقے میں جب میں 5 سال پہلے تقریر کرنے کے ایک پروگرام کے اندر میں آیا، ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، میں جب ہاتھ دھونے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ شراب کی بوتلیں پڑی ہیں۔ ہوٹل تو مسلمان کا تھا اور باہر لکھا بھی تھا بڑے بڑے حروف میں یہاں شراب پینا منع ہے۔ میں نے پوچھا ہوٹل والے سے کہ بھائی صاحب آپ تو مسلمان ہیں اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ یہاں شراب پینا منع ہے، اور میں ہاتھ دھونے گیا دیکھا بہت ساری بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیا بتاؤں، منع تو ہے مگر سب سے زیادہ ہماری ہی قوم کے لوگ آ کر کے پیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کہا منع کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس نے کہا میں روزی روٹی کو کیسے خطرے میں ڈالوں، انہی سے میری روزی چل رہی ہے، میں نے لکھا ہے سرکار کو دکھانے کے لیے، پبلک کو دکھانے کے لیے، لیکن کوئی آ کے پیتا ہے تو میں منع بھی نہیں کرتا۔ یہ حال ہے آج مسلمان کا۔ شراب بندی تو ہمارا کام ہونا چاہیے تھا، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ ہمارا کام تھا میرے بھائی۔ ہم دنیا کو بتاتے کہ یہ شراب حرام ہے، غلط ہے، یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی شراب کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا جو بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی ایک لونڈی آتی ہے، کہتی ہے صاحب میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، ایک بہت اہم معاملے میں آپ کو گواہی دینا ہے۔ اس نے سوچا شاید ہوگا کوئی گواہی کا معاملہ، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جو سیدھے سادے لوگ ہوتے نا ان کو الو بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، سیدھے سادے تھے، ان کو عورت لے کے جانے لگی۔ عثمان غنی بیان کرتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، جب وہ عورت ان کو لے کر کے اندر گئی تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور اندر لے کر کے گئی دوسرا دروازہ بند کر لیا، اور اندر لے کر کے گئی تیسرا دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد جب وہ عالم دین، وہ اللہ کا نیک بندہ جب آخری کمرے میں پہنچا تو وہاں اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت ہے، ایک خوبصورت عورت تھی، اور ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور اس کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، راستے سارے بند ہیں، تم یہ 3 کام کرو گے، ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرو گے تم تبھی زندہ یہاں سے جا سکتے ہو۔ یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب ایک گلاس نکال کر کے شراب پی لو، ایک گلاس۔ اس عالم دین نے، اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کا قتل تو اس سے بڑا بھی گناہ ہے، یہ تو کچھ چھوٹا گناہ لگتا ہے شراب پی لینا، چلو یہ میں کر لیتا۔ اس نے ایک بوتل شراب نکالی اور پی گیا، شراب پی، اس کو نشہ چڑھا، اس نے دوسرا گلاس بھرا، پھر پی لیا، یہاں تک کہ اس نے شراب کی پوری بوتل خالی کر دی، اور جب نشے کی ترنگ میں اس نے آیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اس نے 3 گناہ کر دیے۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو اس شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ یہ کام تو ہمارا تھا میرے بھائی، یہ دنیا کو ہمارا کام تھا کہ ہم بتاتے یہ شراب نقصان دہ ہے، یہ حرام چیز ہے، مگر ہم اور آپ خود شراب میں ڈوب گئے، ہمارا نوجوان شراب میں ڈوب گیا۔
اللہ کے آخری نبی کا کام کیا تھا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں 8-9 سال سے آ رہا ہوں، ہر سال میں تقریر میں کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی اصلاح کرو، نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ جلسے ہو رہے ہیں اور جیسے تیسے ہو رہے ہیں۔ میں کم سے کم یہ سوچتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، عوام کا مزاج دھیرے دھیرے بدلے گا، مگر چلو اسی بہانے لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا تو ہو رہے ہیں۔ کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے، کم سے کم نماز کے اوپر بولا تو جا رہا ہے، کم سے کم شراب کے اوپر بولا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب برائی کو کوئی برائی کہنے والا نہ رہے گا، جب شراب کو کوئی برا کہنے والا نہ رہے گا، جب بے پردگی کو کوئی برا کہنے والا نہیں رہے گا۔ وہ دور بھی آئے گا۔ جب تک نیکی کے حکم دیے جا رہے ہیں اور برائی سے روکا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے اس کی ایک بگڑی شکل ہمارے پاس ہے، لیکن یہ گرے پڑے اور اس پرفتن دور میں بھی اگر یہ شکل موجود ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں آج بھی اس علاقے میں لوگ بیٹھتے ہیں، رات کی ٹھنڈے موسم میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے مرد عورت بچے سب قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نبی کا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میرے نبی کا ایک کام یہ بھی ہے، وہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی پاک چیز حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں شاکاہاری ہوتے ہیں، کیوں صاحب گوشت نہیں کھا سکتے؟ مسلمان بیچارہ وہ نلی ٹھوک ٹھوک کر کے نلی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، دنیا بھر کے وٹامن اور پروٹین اس گوشت کے اندر موجود ہیں، اور جو بیچارہ شاکاہاری ہے وہ اس پروٹین سے، وہ اس تمام چیزوں سے دور ہے۔ کبھی آپ گوشت کا کوئی آئٹم کھائیے اور سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ کیوں صاحب؟ وہ ویجیٹیرین ہیں، وہ شاکاہاری ہے، وہ نہیں کھاتے۔ ہمارے اسلام کے اندر تمام حلال جانور، پاک جانور حلال ہیں، اور جتنے ناپاک جانور ہیں، جتنے گندے اور خبیث جانور ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ ابھی یہ جو کورونا وائرس آیا تھا، کورونا کے دور میں جب شروعات ہوئی تھی کورونا کی چائنا سے، تو چائنا کے ایک مارکیٹ کا ویڈیو میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا۔ میرے بھائی اگر کمزور دل اور دماغ کا آدمی رہے گا تو ویڈیو دیکھ کے الٹی کر دے گا۔ کم وقت سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے دل نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو کتنی حرام اور خبیث چیزوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو ہمارے کھانے لائق ہیں اور جن کو کھانے میں طبیعت بھی انکار نہیں کرتی ہے، اور جتنے جانور گندے ہیں اور ناپاک ہیں اور نجس ہیں، یا ان کی شکل یا ان کا گوشت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ سور حرام ہے۔ اب سور اس لیے حرام نہیں کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اگر سور گندگی میں نہ رہے، بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح اس کو ایک اچھے فارم میں اس کو پالا جائے، تب بھی سور حرام ہی رہے گا۔ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ دنیا کا سب سے گندا اور سب سے فحش اور سب سے بے حیا جانور سور ہے۔ سور کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا ہے، اس لیے جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے مزاج میں سور کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سور کو حرام کر کے ہمیں اس گندگی سے بچا لیا۔ میرے بھائی یہ کتنا بڑا احسان ہے اس نبی کا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا لگتا نہیں ہے ارے یار یہ اسلام میں جوا کیوں حرام ہے، اسلام میں بیاج کیوں حرام ہے؟ اچھا ہے نا، کسی کو 1 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا اور بدلے میں اس نے ہم کو 1,10,000 روپیہ دیا، بھائی ہم اس کے کام آئے، وہ ہمارے کام آیا، اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ دماغ کیا کہتا ہے یار اس میں حرام کیوں ہے یہ؟
میں نے 1 لاکھ دیا, 1 لاکھ کا 10,000 مجھے ملا, مجھے تو 10,000 پروفٹ ہو رہا ہے نا. میں دکان لگاتا, بزنس کرتا, 1 لاکھ کا سامان خریدتا اور 1 لاکھ کا سامان بیچ کر کے میں 1,10,000 کما لیتا تو وہ جائز ہے. اور کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے دیا اور بدلے میں اس نے مجھے 1,10,000 دیا, یہ حرام ہے. دماغ کہتا ہے یار بات سمجھ میں نہیں آئی. دماغ کیا کہتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. میرے بندے تو اپنا دماغ زیادہ نہ لگا, بس تو اتنا جان لے کہ سود کو ہم نے حرام کیا ہے اور تجارت اور بزنس کو حلال کیا ہے. تو کسی کو قرضہ دے کر کے پیسہ مت کما, کیونکہ قرضہ دے کر کے تو مدد کرتا ہے اور اسلام مدد کرنے میں سودا بازی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. آپ کو کسی کو قرضہ دینا ہے, آپ اس کے اوپر منافع نہیں لے سکتے. قرضہ دے کر کے آپ منافع کیوں؟ کہ قرضہ ایک احسان ہے اور اسلام اس کو بڑی گری ہوئی حرکت قرار دیتا ہے کہ آپ کسی کو پر احسان کر کے اس سے منافع حاصل کریں. اسلام یہ کہتا ہے تمہیں منافع کمانا ہے, تم دکان کھول لو. ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تم کسی بزنس مین سے سودا کر لو. لو بھائی میں 1 لاکھ روپیہ تم کو دیتا ہوں, تم کاروبار کرو, جو پروفٹ ہوگا 50% تم لے لینا, 50% مجھے دے دینا. چلو تم زیادہ محنت کر رہے ہو, تم 60% لے لینا, 40% مجھ کو دے دینا. چلو تم زیادہ محنت کرو, تم 80% لے لینا, 20% مجھے دے دینا. یہ سودا جائز ہے, حلال ہے, اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے. مگر آپ سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کمائیں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر آپ نے سود اور بیاج کا پیسہ کمایا اور وہ آپ کے گھر میں آیا تو کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں وہ آپ کو برباد کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. آپ کو لگا آپ نے 1 لاکھ روپیے میں 10,000 روپیے بیاج کے کما لیے, وہ 10,000 روپیے کہاں برباد ہوں گے آپ نہیں جانتے. ہو سکتا ہے بچوں کی بیماری میں خرچہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ناچ گانے میں خرچہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000 روپیہ چوری ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ حرام جگہوں پر خرچ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. آپ نے 100 روپے صدقہ دے دیا, آپ کے پاس 1,000 روپے تھے, آپ نے 100 روپیہ صدقہ دے دیا. آپ کو لگا یار میرے پاس تو 900 روپے بچے ہیں. اللہ کہتا ہے تو نے 100 روپے دیے ہیں, بظاہر تو تیرے پاس 900 روپے بچے ہیں, مگر ان 900 میں ہم اتنی برکت دیں گے کہ وہ 9,000 کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے. صدقہ کو ہم کیسے بڑھاتے ہیں اور حرام کمائی کو ہم کیسے گھٹاتے ہیں. اے میرے بندے تیرا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا. تو جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں, اور جتنی مفید چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حلال ہیں. ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مولوی صاحب لاٹری کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا حرام ہے, کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا دیکھو اسلام کے اندر اچانک سے جو آمدنی ہو بغیر محنت کے, پیسہ لگایا 100 روپیہ لگایا 1 لاکھ روپیہ مل گیا, ایسی آمدنی حرام ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کاروبار میں بھی تو یہی ہوتا ہے, ہم لگاتے ہیں اور پھر ہم کو پروفٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا ہے, کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا آپ 100 روپیہ لگائیں گے 1 لاکھ روپیہ, 100 کا 110 ملے گا, اتنی بڑی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے اس میں. اور کاروبار حلال ہے, شریعت نے حلال قرار دیا ہے, اور لاٹری اور جوا حرام ہے, شریعت نے حرام قرار دیا ہے. میں نے کہا بھائی میرے ہر چیز کے پیچھے لاجک مت لگاؤ. تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان لاجک کے حساب سے چلتے ہیں. میرے بھائیوں جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں آپ لاجک مت لگائیے. شریعت کا حکم ہے آپ جاڑے کے موسم میں موزہ پہنے. اگر آپ نے وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہے, اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں, اپنے شہر کے اندر ہیں, تو 24 گھنٹے تک اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ ارریا کے باہر چلے گئے, اگر آپ بنگال چلے گئے, پٹنہ چلے گئے, کٹیہار چلے گئے, 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر کی رینج کے باہر چلے گئے, اب آپ سفر کی حالت میں اب آپ 3 دن اور 3 رات تک اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وضو کے دوران پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ موزے کو کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیں گے, داہنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ پیر پہ اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر. یہ اسلام نے اجازت دی. اب کوئی سوال کرے کہ صاحب پیر میں تو نیچے گندگی لگی رہتی ہے,
डस्ट और गर्दो गुबार तो नीचे जमा रहता है, मोजा जब हम उतारते तो नीचे का हिस्सा ज्यादा गंदा बना रहता है, और मसा में तो ऊपर के हिस्से को के ऊपर मसा किया जा रहा है। यहाँ पे लॉजिक तो काम नहीं कर रही है मेरे भाई। दीन आपकी लॉजिक से नहीं चलेगा, दीन कुरान और सुन्नत से चलेगा, दीन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से चलेगा। अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया है वैसे आपको करना है। तो मेरा नबी पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है और नापाक चीजों को हराम करता है। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुम्हारे ऊपर जो बोझ था, जो रस्म रिवाज की बंदिशें थी, जो रस्म रिवाज की जंजीरें थी, मेरा नबी तुमको उन जंजीरों से आजाद करने के लिए आया था। जानते हो, आज हमारी बहुत सारी औरतें कभी कभी कहती हैं इस्लाम के अंदर औरत को बहुत दबा के रखा गया है। औरत से कहा जाता है पर्दा करो, औरत से कहा जाता है घर के बाहर मत निकलो। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां तो यहां तक कह देती है कि अरे इस्लाम में तो औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। बड़े अदब से कहना चाहूंगा अपनी उन बहनों से, इस्लाम ने आपको बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं बनाया। हाँ, लेकिन मेरी प्यारी बहन, इस्लाम वो धर्म है और इस्लाम वो मजहब है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया है। जरा दुनिया का इतिहास उठा के देखो, 1400 साल पहले अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियों के पैदा होने के बाद अपने हाथों से लड़कियों का गला घोंट करके उनको मार दिया जाता था। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। उनको जब बेटी की बशारत सुनाई जाती है, जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता है कि वो क्या मुंह लेकर के अपनी कौम के पास जाएगा। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो अपनी बेटी को या तो अगर परवरिश करता है तो जिल्लत और रुसवाई सहनी पड़ेगी, समाज का ताना सुनना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी की हत्या कर दे। वो दौर था जिस दौर में अल्लाह के नबी आए थे और आपने दुनिया को यह संदेश दिया, ऐ बेटियों का कत्ल करने वालों, ऐ बेटियों की हत्याएं करने वालों, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उस मासूम बच्चे से पूछा जाएगा तुझे किस अपराध में मारा गया, तुझे किस जुर्म में मारा गया। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, एक गुनाह ऐसा है जिसको मैं भूल नहीं पाता हूं। आपने पूछा कौन सा गुनाह है? कहा अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं जब भी पुकारता था मैं उसको बुलाता था, वो या बती अब्बा जान कह करके मेरे पास आ जाती थी। है अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी फट से मेरे पास आई, मैंने कहा बेटी चल बाहर चलना है, वो जल्दी से मेरे साथ चलने लगी। मैं घर से कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, और अल्लाह के नबी, मैंने अपने समाज के तानों को सुन सुन करके मेरे कान पक चुके थे। मेरी बेटी की वजह से मेरा समाज मुझे ताने देता था, मुझे अपमानित करता था, मुझे जलील करता था, मैं अपनी कौम के ताने बर्दाश्त न कर पाया। मैं उस कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को उस कुएं में ढकेल दिया। अल्लाह के नबी, मेरी बेटी की जुबान से आखिरी अल्फाज जो निकले थे वो ये कह करके दुनिया से गई, या अबती, है अब्बा जान, गोया कि वो ये कह रही थी, है अब्बा जान, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे किस जुर्म में आप ये सजा दे रहे हैं। ये वाकया सुनाने के बाद सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, और अल्लाह के प्यारे नबी भी ज़ारो कतार रोने लगे। सहाबे किराम ने सहाबी से कहा, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं,
کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، تم نے دور جاہلیت میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ یہ جرم بھی بہت بڑا تھا، یہ بیٹی کی ہتیا بھی بہت بڑا گناہ تھا، لیکن جب تم اسلام لے آئے، تم نے توبہ کر لیا تو اللہ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اگر بیٹی کلنک ہوتی، اگر بیٹی کی پرورش کے اوپر باپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے تو میرے نبی کو تو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے نبی اپنی 4 بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا انا وہوا کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اسلام نے آپ کو ان گندگیوں سے آزاد کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شوہر مرتا تھا تو پتنی کو پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی بھارت کے بہت سارے حصوں میں بیوہ عورت کی شادی بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلی شادی ایک بیوہ سے کر کے دنیا کو یہ سندیش دیا۔ اللہ کے نبی کنوارے تھے، آپ چاہتے تو ایک سے ایک حسین و جمیل اور کنواری لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، مگر پہلا نکاح اور پہلی شادی آپ نے ایک ودوا، ایک بیوہ عورت سے کی، اور وہ آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جتنے دن تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، عورت کے ہر روپ کو اسلام نے سراہا ہے اور اسلام نے عورت کو ہر روپ میں قابل تعظیم قرار دیا ہے۔ بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیاں تھیں جن کو نبی نے توڑا ہے، مگر آج سیمانچل کی الگ رسمیں ہیں، انصاریوں میں الگ رسمیں ہیں، شیرسابادیوں میں الگ رسمیں ہیں۔ ہم مسلمان رسموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں جہیز کی رسم ہے، کہیں بارات کی رسم ہے، کہیں شادی کے پہلے لمبی چوڑی منگنی کی رسم ہے، اور ان رسموں نے آج سماج کے تانے بانے کو اتنا خراب کر دیا ہے میرے بھائی کہ غریب باپ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے، یا تو بینک سے لون لے رہا ہے، یا اپنا گھر گروی رکھ رہا ہے، یا اپنی بیوی کے زیورات گروی رکھ رہا ہے، یا اپنا خون بیچ رہا ہے۔ کتنے غریب باپ ہیں جو وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور ان کی جوان بیٹیاں ان کے سینے کا بوجھ بنی ہوئی ہیں، اور وہ اس چنتا میں اور اس ٹینشن میں گھلے جا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ میرے بھائیوں، ان رسم و رواج کو توڑو۔ اور یہ رسم و رواج کیسے ٹوٹیں گے؟ یہ رسم و رواج تب ٹوٹیں گے جب سماج کا امیر طبقہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ طبقہ اٹھے گا اور سب سے پہلے ان رسموں کا بائیکاٹ کرے گا۔ یہ رسمیں تب ٹوٹیں گی جب ہمارا نوجوان غیرت مند بنے گا، خوددار بنے گا، اور اپنے باپ سے کہے گا، اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں میں چارپائی پہ سو جاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے جہیز میں ملنے والی چارپائی، مجھے نہیں چاہیے میں سائیکل چلا لوں گا، مجھے نہیں چاہیے سسرال سے ملنے والی بھیک میں بائک اور اسکوٹر اور 4 ویلر۔ میں اپنی کمائی سے اگر اللہ نے مجھے نوازا، میں مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدوں گا۔ مجھے اپنے سسر اور اپنی ہونے والی بیوی کے باپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے۔ جب یہ جذبہ ایک نوجوان کے اندر پیدا ہوگا تب یہ رسمیں ٹوٹیں گی۔ یہ رسمیں تقریر کرنے سے نہیں ٹوٹیں گی، رسمیں عمل کرنے سے ٹوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی، اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا، دنیا والے حضرت زید کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے، اور جب حضرت زید نے نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ، اور جب یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ بہت بڑی بات تھی اس دور کے حساب سے، کیونکہ زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی طرح رہتے تھے، اور زید نے جس بیوی کو طلاق دے دیا اس بیوی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔
ये तो गोया बहू से निकाह करना था, समाज के लिए बहुत खतरनाक बात थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। और जब लोगों ने एतराज किया और लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया, तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ओ लोगो, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में कोई जवान मर्द ही नहीं है, उनके तो सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, उनके बच्चों में जब कोई जवान बेटा ही नहीं है तो उनकी बहू कहां से आ गई? मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो आखिरी नबी हैं, वो तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए हैं। और ये मुंह बोले बेटे को सगा बेटा समझने की जो गंदी रस्म है, इस रस्म को मेरे नबी ही तोड़ेंगे। तो रस्मों को तोड़ने वाले बनो, रस्मों को निभाने वाले मत बनो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये चार चीजें अल्लाह ने बयान की है और यही चार चीजें बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा तकरीर नहीं करना है और न मैं कर सकता हूं। मुझे अभी यहाँ से पूर्णिया जाना है, वहां पर आज मेरी तकरीर है और कल रात में भी मैं ढंग से सो नहीं पाया। आज जुमा का खुतबा दे करके आया हूँ और दौरे पर ही मुसलसल हूँ। मैं ये 4 बातें और बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा बड़ी माजरत के साथ। अल्लाह ने अपने नबी के ताल्लुक से मुझे, हमें और आपको 4 बातों का हुक्म दिया है। ये 4 बातों पर अगर हम अमल कर लें तो हम और आप कामयाब हो जाएंगे। पूरी तकरीर का खुलासा ये 4 बातें हैं, इसको गौर से सुनिएगा और आज की तकरीर से ये 4 बातें लेकर के जाइएगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग मेरे नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, मेरे नबी का एहतराम किया, मेरे नबी का सम्मान किया। आज हमारे बहुत सारे भाई हैं, कहते ये अहले हदीस लोग तो नबी को अपने जैसा मानते हैं। अगर कोई अहले हदीस नबी को अपने जैसा मानता है, अल्लाह की कसम वो अहले हदीस नहीं। हम नबी को अपने जैसा मान ही नहीं सकते। नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम सोते तो हमारी आंखें भी सो जाती, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी सोते थे तो आप फरमाते थे, तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। नमाज खड़ी होती थी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते थे कि अपनी सफों को सीधा कर लो, क्योंकि मैं अपने पीछे भी देखता हूं। अल्लाह के नबी अपना लुआब खाने में डाल देते थे तो एक आदमी का खाना 70 लोगों के खाने के लिए काफी हो जाता था। आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट जाया करते थे। कंकर और पत्थर आपको देख करके आपका कलमा पढ़ने लगते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये स्पेशलिटीज थी, ये विशेषताएं थी, ये खुसूसियात थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी थी। हम नबी का एहतराम करें, हम नबी का सम्मान करें, हम नबी की ताजीम करें, लेकिन हाँ, हम नबी को उनकी शान से निकालने की कोशिश न करें, हम नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाने की कोशिश न करें। हमारे बहुत सारे भाई हैं, वो अल्लाह के नबी की शान में गुलू करते हैं। कहने वाले तो यहां तक कह देते हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। हम इसके खिलाफ है मेरे भाइयों। हम अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं और अल्लाह का बंदा मानते हैं। अगर कोई अल्लाह के बराबर अपने नबी को मानता है तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आपका इंतकाल हुआ है। वो तो कहते थे कि अल्लाह की नबी जिंदा है और आप 40 दिन के बाद आएंगे, और जो लोग ये कहते हैं कि आपका इंतकाल हो गया उनके हाथ पैर काट डालेंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, अबू बकर सिद्दीक आते हैं और डायरेक्ट मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं। हजरत उमर बड़े ताव में, बड़े गुस्से में खड़े। हजरत अबू बकर उनसे कोई बात नहीं करते, डायरेक्ट हजरत आयशा के कमरे में जाते और अल्लाह के नबी की डेड बॉडी, अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक आपके बिस्तर पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपकी वफात हो चुकी है। अल्लाह के नबी की पेशानी को हजरत अबू बकर चूम लेते हैं, आपकी माथे को चूम लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। आए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला 2 मौत आपको नहीं देगा। एक मौत सबको आती है और वो एक मौत आपको आ चुकी है, 2 मौत आपको नहीं आएगी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह
اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدن، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، آپ کو اپنا رب مانتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ فإن محمدن قد مات، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو نبی پر ایمان لاؤ اور نبی کا سمان کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو، نبی سے محبت کرو۔ تو پہلی چیز نبی پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز نبی کا احترام کرنا ہے، تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا ہے۔ ہماری ماں کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، ہمارے باپ کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے باپ سے پیار ہے، کیونکہ اپنی ماں سے ہمیں پیار ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بنائے، ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی اپشبد بولے، کوئی بری بات بولے، ہمارا خون کھول جانا چاہیے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں، ہم کوشش کریں، ہم احتجاج کریں کہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ملے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سنویدھان بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور ہمارے اسلام کی شکشا بھی یہی ہے کہ اپنے نبی کی مدد کرو۔ اور نبی کی مدد میں ایک چیز اور بھی ہے، نبی کے دین کی مدد کرو، نبی کے مشن کی مدد کرو۔ یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ دعوتی ادارے، یہ نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کا سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو۔ ان کی مدد گویا نبی کی مدد ہے۔ ان کو تم نے بے سہارا چھوڑ دیا تو گویا تم نے نبی کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج بڑے افسوس کی بات ہے، صفائی کرنے والے بھنگی کی تنخواہ 10,000 12,000، اور دین کا علم سکھانے والے نبی کے وارث کی تنخواہیں 5-6 ہزار تنخواہوں میں ہمارا مولوی بیچارہ مدرسوں میں پڑھا رہا ہے، پورے گاؤں سے گلہ اٹھا رہا ہے، تب یہ مدرسے چل رہے ہیں، اور اس مولوی کو گالی دینے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ شرم آنی چاہیے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی کا سمان کرتی ہے، اپنی عزت کرتی ہے، مسلمان اکیلی وہ قوم ہے جو موقع پڑنے پر اپنے عالم کو کچھ بھی بول دیتی ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے میرے بھائی، بڑی محنتوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں آپ کے بغل میں سوتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور مدرسے کے کسی ہاسٹل میں، کسی پرانے سے کمرے میں، سردیوں میں معمولی سی چادر لیٹے ہیں، گرمی میں مچھر کاٹ رہا ہے، کیسے کیسے راتیں گزارتے ہیں۔ وہ رات دن قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مدرسوں میں پڑھنے والے یہ بچے جتنی محنت مدرسوں میں کرتے ہیں، اگر یہ میڈیکل کالج میں وہ محنت جا کے کریں تو اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، اچھے انجینئر بن جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں گے۔ مگر انہوں نے اپنی عمروں کو کھپایا ہے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اور 10 سال اور 8 سال پڑھنے کے بعد جب وہ عالم بن کے آپ کے سماج میں آتے ہیں تو آپ انہیں 5-6 ہزار روپیہ دیتے ہیں، اور اس پر بھی احسان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو تو بڑی اچھی تنخواہ ہم دے رہے ہیں، بڑی اچھی تنخواہ دے رہے ہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب کے لیے آپ نے کمرے کا انتظام کر دیا تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مسجد میں مولوی صاحب کے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کمرہ کتنا بڑا ہے؟ کمرہ اتنا بڑا ہے کہ مولوی صاحب بیچارے سوتے ہیں تو سر ایک دیوار میں لڑ رہا ہے، پیر دوسری دیوار میں لڑ رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہے کہ مولوی بیچارہ شادی کر لے تو اپنی فیملی کو لے کر کے نہیں رہ سکتا۔ کیوں میرے بھائی؟ آپ کو اپنی فیملی کو ساتھ میں رکھنے کا حق ہے، آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کی بیویاں بیچاری اپنے شوہر کے رہتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزارے، ان کے بچے اپنے باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، اپنے علماء کے لیے، اپنے دین کے ان خدمتگاروں کے لیے، اپنے نبی کے ان وارثوں کے لیے۔ ہمیں تو اپنا گھر چھوٹا ہو لیکن اپنے علماء کا گھر ہمیں ان کو بڑا کمرہ دینا چاہیے۔ ہم اپنے گھر چاہے دال روٹی کھا لیں مگر اپنے علماء کو اچھا کھانا کھلائیں، ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ اور آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ سوچ ہے، مگر آپ کے یہ بہار بنگال کے علاقوں میں آپ کی بڑی چھوٹی سوچ ہے علماء کو لے کر کے۔
अपनी सोच को बदलो मेरे भाई। नबी की मदद, नबी के मिशन की मदद भी है, नबी के दीन की मदद भी है, मदरसों की मदद भी है, मस्जिदों की मदद भी है, और जहां से दीन का काम हो उन तमाम जगहों की मदद करो। अल्लाह ने कहा कि जो लोग अपने नबी की मदद करते हैं। और चौथी चीज, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और नबी के ऊपर जो नूर उतारा गया, जो शरीयत उतारी गई, उस शरीयत की पैरवी करते हैं, उस इस्लाम की पैरवी करते हैं। ये चार काम अगर आप कर लें फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन ये चार काम हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे के लिए, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, अल्लाह इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इदारे का दिल खोल करके आप ताउन करें। आज का ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा प्रोग्राम है और आपके लिए और आपके शौक के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस इदारे की ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा